کہ حضرت مولانا مفتی آصف ندوی دامت برکاتہ العالیہ شہر کے بہت ہی موقر علماء کرام میں ہیں اور مفکر ہیں امت کے ان حالات کے بارے میں، اور خصوصاً ہر دینی اور دنیاوی لائن سے امت کی خدمت میں ہے کہ کل جماعتی تحریک کے وقت میں بھی اور NCR اور CA کے ٹائم پر بھی حضرت کی خدمات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ اس لیے میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت ہم سب کو اپنے نصائح سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء ناندیڑ، حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، نائب قاضی شہر ناندیڑ، حضرت مولانا مفتی فضل صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد حاضہ، حضرت حافظ عبدالواجد صاحب، علماء کرام، عالی جناب رفیع نظامی صاحب، اور میرے معزز ساتھیوں، حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب مظاہری اور حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب قاسمی، اور اگر پورا نام لوں تو حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی اعظم صاحب قاسمی، ان کی بصیرت افروز باتوں کے بعد اور خطاب کے بعد اب کچھ کہنے کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی ہے، لیکن بہرحال چونکہ حکم دیا گیا ہے تو چند باتیں میں بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت مفتی فضل صاحب قاسمی نے نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ 3 تلاوت کی تھی، جس کی ایک آیت مبارکہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے بہترین مخلوق انسان، اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ خلق الانسان ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، مزاج کے اعتبار سے بہت جلد باز۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، تھوڑا سا لاس ہو جائے، کچھ مسئلہ سامنے کھڑا ہو جائے تو واویلا کرنے لگ جاتا ہے نا، ہمارا مزاج ہے نا، یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ سب سے بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اس اشرف المخلوقات کی اصلاح کے لیے اجلاس بلوانا پڑ رہا ہے نا، یہ حقیقت۔ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو کہہ رہے کہ ہم نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اور علماء کرام، جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ ابھی حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب نے بھی ہمارے معاشرے کی صورتحال کو بیان کیا، مولانا نے بھی، مفتی اعظم صاحب نے بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ تمام برائیوں کو آج ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی یہ دوری؟ معاشرہ سدھر کیوں نہیں رہا ہے؟ قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں،
علماء مستقل جو ہیں اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہو کیوں نہیں رہی ہے اصلاح؟ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشرے کو مستحکم ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آدمی اس پر توجہ دے۔ ایک ہے، سب سے پہلی چیز، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز ہے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے۔ یہ دو چیزیں اگر ہوگی تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عام طور پر معاشرے میں اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے حقوق کے مطالبوں میں لگے رہتے ہیں۔ فلاں نے میرا حق نہیں دیا، فلاں بھائی صاحب نے میرا یہ مسئلہ کر دیا، ہمارے جو ہے تو والد صاحب نے ایسا کر دیے، اور ہمارے ماموں جان نے یہ کر دیا، اور فلاں نے ایسا کر دیے۔ ہمارا ہمیشہ سے مستقل رونا یہی ہوتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داریاں عام طور پر معاشرے کے اندر کیا ہوتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے نا۔ حقیقت کتنے مسائل ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر ان مسائل میں پوری دیانتداری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر دوں تو وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس کا احساس کیسا ہو، احساس کیسے پیدا ہو کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا لازمی ہوگی، تب معاشرہ سدھرے گا؟ اس کا احساس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہونے پر۔ اور آپ کی تعلیمات سے آپ واقف کیسے ہوں گے؟ خود بخود آ جائے گی ساری باتیں، آ جائے گی خود بخود؟ نہیں آئے گی نا۔ کیا کرنا ہوگا؟ میں کوشش کرنی ہوگی، اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور کہاں سے حاصل کریں گے؟ مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، بہت بات ہو گئی ہے، میں خالی ایک دو چار چیزیں کے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے سلسلے میں کچھ تجویز دوں گا کہ بھئی کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ حاصل تو کرنا ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثالوں سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ لوز ہے کیا مفتی صاحب؟ تھوڑا دیکھیں، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، اور اس کے بعد پھر کچھ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک صاحب تھے جیولری کی دکان والے، ہے نا، سونے چاندی کا جن کا کاروبار ہے۔ ابھی کل ہی واقعہ میرے سننے میں آیا ہے، پرسوں۔ ان کی دکان ہے سونے چاندی کی، اچھا کاروبار ہے، بہت اللہ نے نوازا ہے، لیکن اچانک ان کا ہو جاتا ہے انتقال۔ اور وہ اپنی تجارت میں، اپنے فن کے اندر وہ ماہر تھے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے جو لڑکے تھے، ان کا جو لڑکا تھا، بیٹا تھا، انہوں نے جیولری کا وہ فن اپنے بیٹے کو سکھایا نہیں۔ کیا نہیں کیا؟ سکھایا نہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جیولری کی دکان ہے، لیکن بیٹے نے وہ فن سیکھا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دکان تو بند ہو گئی، گھر کے اندر رکھی ہوئی جو بھی جمع پونجی تھی دھیرے دھیرے وہ سب ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا، گھر کے اندر فاقے پڑنے لگے، تو ماں نے جو ہے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب جو کچھ بھی تھا جمع پونجی وہ ختم ہو چکی ہے، اب میرے پاس صرف یہ ایک ہار پڑا ہوا ہے۔ یہ ہار پتہ نہیں کیا ہے، کیا قیمت ہے مجھے بھی نہیں پتہ ہے اس کی۔ تم ایک کام کرو، اس کو جا کے مارکیٹ میں بیچو، اور اگر اللہ نے چاہا اس سے اتنی قیمت آئی کہ تم گھر کے اندر اناج بھر سکو تو اناج لے آنا۔ اب یہ خاندانی جو ہے جویلرز تھے، اس بچے نے عقل مندی کا کام یہ کیا کہ اس ہار کو لے کر بجائے اس کے کہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس جاتا، مارکیٹ میں چچا جان کی دکان تھی اور وہ بھی جویلری کی دکان تھی ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ چچا جان، ابو تو وفات پا چکے ہیں، کافی مہینے ہو گئے ہیں، جو کچھ پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، امی جان نے یہ ہار دیا اور کہا ہے کہ اس ہار کو دے کر اس سے جو قیمت آئے گی وہ قیمت لے کر آنا، اور قیمت لے کر آنا، اس سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنا نظم چلائیں۔ چچا جان نے جب ہار دیکھا
تو سمجھ گئے کہ یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ تو موتیوں کا ہار ہے، اور اس پوری مارکیٹ کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی قیمت ادا کر سکے گا، پورے ہار کی نہیں، اس کے ایک ایک منکی کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکے۔ تو چچا جان نے کیا کیا؟ چچا جان نے یہ کیا کہ کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو، یہ ہار میرے پاس دے دو، میں اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہوں، اب یہ ہار تم یہاں سے بیچ کر لے جاؤ گے، کھا لو گے، پھر کچھ دن کے بعد یہی مسئلہ آئے گا، ہار میرے پاس امانت رکھتے ہیں اور تم کل سے میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر کام پہ لگ جاؤ، میرے پاس آ کر کام کیا کرو، اور اس طریقے سے میں کچھ دیتا رہوں گا، گھر کا کام کاج چلتا رہے۔ بچے نے بھتیجے نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں امی جان سے بھی ایک بار پوچھ لیتا ہوں، والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے۔ یہ بچہ جو ہے روز چچا جان کی دکان پر جانا، وہاں پر چچا جیسے کام کر رہے اس کو دیکھنا، وہ جس انداز سے جو ہے بنا رہے وہ بھی دیکھنا، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی ہیرے جواہرات بھی آ رہے ہیں، بچہ ان سب چیزوں کو دیکھتے رہا، کئی مہینے تک کام کرتا رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کو عام منکے میں اور ہیرے اور موتی کے اندر، سونا اور پیتل کے اندر، چاندی اور زرمن کے اندر اس کو فرق معلوم ہو گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ چچا جان نے کتنا یعنی کہ مجھ پر احسان کیا ہے، کہ انہوں نے چند دن مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے اپنے فن کا ماہر بنا دیا، اور میں آج اس قابل ہو گیا کہ میں اس کے اندر پرکھ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چند مہینے چچا جان کی صحبت میں رہ کر وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو جو ہے فرق معلوم ہو گیا، اور وہ آسانی کے ساتھ امتیاز کرنے والا بن گیا۔ تو میں جو آپ سے پہلے سوال کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے جو جہالت کا نقشہ عہد نبوی کا کھینچا اور اس جہالت کی مماثلت آج کے دور سے دی، مفتی عبدالرزاق صاحب نے بھی جتنے مسائل بتائے، ان مسائل کے حل کو آپ کو تو یہ تو پتہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا حل ہے، لیکن اس کو آپ سمجھو گے کیسے ہو؟ اس کے جانکار لوگ جو ہوں گے، آپ کو ان کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ ایک بچہ چند مہینے تک چچا جان کی جویلری کی دکان پر جا کر جویلری کے اندر امتیاز کرنا سیکھ سکتا ہے، تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اگر علماء کرام کی خدمت میں آ کر اگر روزانہ 10 منٹ بیٹھنے کا معمول بنا دیں، تو کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکیں گے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، میں بہت یعنی کہ ہوش و مندی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسجدوں کے ایسے مصلی ہوتے ہیں کہ سال 2 سال کے بعد بھی ان کو اپنے امام صاحب کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے۔ نائب رسول، آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے امام صاحب کا نام کیا ہے۔ کیسے دین آئے گا؟ کیسے ہماری اپنی اصلاح ہوگی؟ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے پوچھنے کا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کا، صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لینے کا۔ اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء کرام بھی اس معاملے میں ہم کچھ 2 قدم آگے ہیں۔ مزاج پرسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی، کیا معمول مبارک تھا آپ کا کہ آپ روزانہ فجر کے بعد ہر شخص کو اگر کوئی نظر نہ آتا تو نام بنام پوچھتے کہ فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے۔ کیا بات؟ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول ہے؟ ایک صاحب جو ہے 2-3 دن ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ٹھیک، جزاک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بھئی وہ صاحب نظر نہیں آ رہے نام لے کر، اور وہ صاحب معاشرے کے اس وقت کے گمنام ترین شخص، بکریاں چرانے والے، نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ 2-3 دن ہو رہے نظر نہیں آئے۔
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد کے اندر جو آنے والے عام لوگ ہیں، ذی اثر نہیں، عام لوگ، ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہوتی تھی۔ آج ہم علماء کا حال اس کے مطابق نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ کہا کہ بھئی نظر نہیں آ رہے، اور چند صحابہ کو مامور کیا کہ جائیے ان کو تلاش کر کے لے کر آئیے۔ وہ لوگ گئے، دور گئے، شہر سے دور جہاں پر بکریاں اور اونٹ وغیرہ چرایا جاتے تھے، وہاں جا کر ایک صاحب سے جو بکریاں چرا رہے تھے پوچھا کہ بھئی یہ حلیہ ہے فلاں شخص کا، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ روز 2 دن سے 3 دن سے وہ پہاڑ کے پیچھے آ کے زور زور سے روتے ہیں۔ وہ صاحب، وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ مسجد میں نہیں آ رہے 2 دن سے، کیا بات؟ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اور مجھے اس کا یقین نہ ہو جائے۔ کہا کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا کہ میری آنکھوں نے ایک غلط نیت سے، بے پردہ نہیں، ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی، با حیا، پردے کے اندر جا رہی تھی، لیکن اس کی چال کے اوپر میں نے نظر اٹھا کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی اور دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ کیا ہی خوبصورت انداز ہے چلنے کا، اور اس صورت میں میری آنکھیں اس پر پڑ گئی، میرا یہ گناہ ہوا، میری آنکھیں آلودہ ہو گئی۔ ان آلودہ آنکھوں کے ساتھ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ یہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کو ان آلودہ آنکھوں سے نہیں دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے ان صحابی کا یہ واقعہ سنایا تو کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جب نماز میں رہوں گا تم ان کو پیچھے سے لے کر آ جانا۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، ان کو لے کر آئے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے ہو گیا، ایک بچی جا رہی تھی پردے میں با حیا، جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے ایک غلط خیال ذہن کے اندر سے گزر گیا اور میری آنکھیں اس کے اوپر گر گئی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے چہرے انور کو ان آلودہ آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی تم یہاں آئے، بلائیں، وضو کیے، آپ نے چہرہ دھویا؟ کہا دھوئے۔ ہاتھ دھوئے؟ کہا دھوئے۔ پیر دھوئے؟ کہا دھوئے۔ کہا کہ آپ نے جو وضو کیا ہے، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ اس سے زائل ہو گئے، آنکھوں کے گناہ اس سے زائل ہو گئے، ہاتھوں کے گناہ اس سے زائل ہو گئے، پاؤں کے گناہ اس سے زائل ہو گئے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ حاصل کرنا ہے علماء کی صحبت اختیار کیجیے، پوچھئے معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تھا۔ آج ہم نوجوان ہو کر، مرد حضرات ہو کر علماء سے ربط نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین اور لڑکیاں آ کر اللہ کے رسول سے براہ راست سوال کیا کرتی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نسبت طے ہو گئی ہے اور اب میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں۔ تصور ہے ہمارے معاشرے میں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، تصور ہے کہ کبھی کسی بچی کے ذہن میں اور وہم و گمان کے اندر بھی یہ خیال گزرتا ہو کہ اب میری نسبت طے ہو گئی ہے تو مجھے جو ہے معاشرے کے حالات کا اور اپنے اگلی زندگی کے لیے جو ہے علم حاصل کرنے کا علماء سے کچھ پوچھنا چاہیے؟ ہے تصور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر مان لیجئے کہ اس شوہر کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑا یا پھنسی آ گئی ہے، اس میں پس بھر گیا ہے اور اس پس کو صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اگر تم اس پس کو زبان سے صاف کرو تب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہے تصور؟ چھوڑ دیجئے بچیوں کو کہ آج کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے،
لیکن کیا کبھی گھر کے بڑوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ میری بچی کی نسبت اب طے ہو گئی ہے، میری بہن کی نسبت اب طے ہو گئی ہے اور اب چند دنوں میں وہ اس گھر سے رخصت ہونے والی ہے، تو مجھے علماء کرام سے ایسی باتیں جو اس کی مستقبل کے لیے بہتر ہو سکتی ہے پوچھ کر اس کو بتانا چاہیے؟ کچھ خیال گزرتا ہے کبھی؟ نسبت طے ہونے کے بعد ہمارے معاشروں میں سب سے پہلا خیال کس چیز کا جاتا ہے؟ کہ حیدرآباد جانا ہے، وہاں سے جو ہے تو زیورات لانا ہے، اور گجرات جانا ہے وہاں سے کپڑے لانا ہے، اور بامبے جانا ہے وہاں سے جو ہے دوسرا جہیز کا سامان لانا ہے۔ دنیا بھر کے ہم جو ہے ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو ربط کرنے کا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے ہے یا نہیں؟ تو معاشرہ کیسے سدھرے گا اس طریقے سے؟ آج ہم گھر بنا لیتے ہیں، مکانات بنا لیتے ہیں، اور کئی کمرے اس میں بناتے ہیں، ہر کمرے کے اندر اے سی رکھتے ہیں، کس نیت سے کہ بھئی ہم جائیں گے اگر تو بچہ ہمارا آرام سے رہے، لیکن بچے کے انتقال کے بعد اس کی کیا صورتحال رہے گی اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء کرام جگہ جگہ پر جمعیت علماء کے بینر تلے اصلاح معاشرہ کے جو پروگرام لے رہے ہیں، یہ سارے پروگرام کوئی رسمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنا کلیجہ نکال کر ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تعلیم کے حوالے سے، کہا نا ہماری جہالت کو ختم کرنا ہے، تعلیم پر توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں تو اس وقت بھی جو ہے کفار مکہ کو اطمینان نہیں تھا، ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ مدینے پر چڑھائی کر کے کیوں نہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ختم کیا جائے، اسی کوشش میں تھے نا۔ غزوہ بدر ہوا، جانتے ہیں آپ غزوہ بدر ہوا نا، لیکن اللہ نے جو ہے اس غزوے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، کئی سرداران مکہ جو ہے قتل کر دیے گئے اور اچھے خاصے ذی اثر جو ہے بہت سارے قید بنا کر لائے گئے، کوئی عام لوگ نہیں تھے جو قید بنا کر لائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے تھے، وہ لوگ تھے جو جنگ میں شامل ہونے کے لیے، جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اگر ان کا بس چلتا جنگ کے اندر تو ہر مسلمان کی گردن کاٹنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جھوٹ کہہ رہا ہوں، جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے نا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا، مسلمانوں کو جو ہے اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے جنگ کا نقشہ بدلا اور قیدی بنا کر لائے گئے، لیکن دیکھیے امت کی اور آئندہ نسل کی بقا تعلیم کے ساتھ کیسے منحصر ہے، اس کو ہمارے آقا نے بتایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے اور ان کی گردنیں کاٹنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا فدیہ اللہ کے رسول نے یہ رکھا کہ ہمارے ناخواندہ جو بچے ہیں ان کو تم پڑھنا سکھا دو، وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہے یعنی حضرت انس ابن مالک اس وقت کا مکہ کا جو ماحول تھا، جو مارکیٹ تھی وہاں پر، اس مارکیٹ کے اندر یہودی قابض تھے، پورا لین دین جو ہول سیل کا تھا وہ کن کے ہاتھوں میں تھا؟ یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا، اور ان کی زبان ہبرو، عبرانی زبان جو صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو وہ لوگ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آج کل، جیسے بقرعید کے دنوں میں جانور خریدنے جاتے ہیں تو اگرچہ وہ فارسی زبان نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس عرف عام میں کیا بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہم کو نہیں سمجھ میں آنے کے لیے بیچنے والے آپس میں ایک مخصوص زبان میں بات کر لیتے ہیں، ہے نا، ہم بولتے بھائی انہوں فارسی میں بول رہے ہیں، تو ویسی ان کی زبان تھی مخصوص یہودیوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ تم یہودیوں کی زبان ہبرو کو سیکھو، تو تعلیم کی اتنی اہمیت ہے نا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اجلاس منعقد کیے گئے ہیں یہ اسی لیے کیے گئے ہیں، ہمارے اکابر علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی بصیرتیں ہیں
کہ اس وقت امت کو بیدار کرنے کے لیے جگہ جگہ پر یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ عدنان گارڈن میں بھی گزشتہ کل ہوا، اور آج میں ہمارے عالی جناب رفیع نظامی صاحب کو اور حضرت مولانا مفتی فضل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم وقت میں ایک آواز پر آپ لوگوں نے یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا، اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ ثمر آور فرمائے، قبول فرمائے، کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ بڑے بڑے علماء کرام کی قیمتی اور بصیرت افروز باتیں آپ کو اور مجھے سننے ملی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا پر اس نشست کا اختتام فرمائے۔ تشریف لائیں مفتی صاحب۔